بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکائے علمہ البیان، قابل احترام سامعین، الحمدللہ آج آپ حضرات کے بیچ 75واں سبق پیش ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کے اس مختصر اسباق کو نافع خلائق بنائے اور سامعین میں سیرت طیبہ کا ذوق شوق پروان چڑھے، آمین ثم آمین۔ حضرات، کل گزشتہ آپ کے سامنے عمرۃ القضاء سے کچھ ابتدائی اور بنیادی باتیں پیش کی گئی تھیں، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے کا ذکر تھا اور کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام سے جس طرح حسد و بغض کا مظاہرہ کیا کہ ان میں کا ہر ایک قابل ذکر شخص شہر سے نکل کر پہاڑوں میں جا بیٹھا۔ بغض اس بات کا کہ جنہیں ہم نے مکے سے نکالا تھا، جن کے دین کو ہم نے نکارا تھا، آج ہم کیسے انہیں اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے سرزمین مکہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمان ہیں کہ اپنے اظہار اسلام میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں ادنیٰ درجہ کمی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح اپنے توحید کا اور شرک سے بیزاری کا کوئی موقع چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اللہ کی مدد پکار کر کہہ رہی ہے کہ اے مکے کے کافروں، اب زیادہ عرصہ تمہاری کعبے پر تولیت باقی نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے زور سے پھدپھداتا ہے، وہی حال ہے، آپ سے مکہ چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ سنیے، میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ مسلمانوں کی اس پرشوکت آمد اور باروب داخلے نے مکہ مکرمہ کی ایک نیک نفس معزز اور سردار خاتون کو انتہائی متاثر کیا اور ان کا دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ یہ معزز خاتون میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جو اپنے عمر کے 26ویں سال میں تھیں۔ ان کا خاوند ابو رحم بن عبد العزیٰ قریشی فوت ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار اپنی سگی بہن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل سے کیا۔ حضرت عباس یہ خبر لے کر سرکار مدینہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ میمونہ بنت حارث آپ کے حضور نکاح کی پیشکش کرتی ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی مراعات کی آیت ہے یہ حضرات۔ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کیا ہے جن کے مہر آپ دے چکے ہیں، اور آپ کی باندیوں کو جو مال فے میں، یعنی بغیر جنگ کے کسی علاقے کے فتح ہونے کی صورت میں بحیثیت مال غنیمت آپ کو جو مال ملی ہیں، آپ کی چچا زاد بہنوں اور پھوپھی زاد بہنوں اور ماموں زاد بہنوں اور خالہ زاد بہنوں کو، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، اس مومن خاتون کو جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے پیش کر دیا ہو، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں، ان سب سے نکاح کو آپ کے لیے خاص طور پر جائز کر دیا ہے۔ عام اہل ایمان کے لیے اجازت محدود ہے، یعنی بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کی انہیں عام مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے عام مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور باندیوں کے سلسلے میں کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ خصوصی اجازت آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے خواتین کی تعلیم، تربیت کے مسئلہ اور امت میں ان کی کردار سازی کے لیے کوئی حرج اور دشواری نہ ہو، اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات، قرآن مجید کی ان آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی فرما لی۔ اس دوران میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت میمونہ بنت الحارث ہلالیہ سے نکاح کیا۔ ان کا نام برہ تھا، پھر آپ نے ان کو میمونہ نام دیا۔ یہ حضرت عباس کی بیوی ام فضل کی بہن تھیں، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا۔ اسی طرح یہ اسماء بنت عمیش کی ماں شریک بہن بھی تھیں، جو حضرت حمزہ کی بیوہ تھیں۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو دعوت ولیمہ کی پیشکش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے ساتھ مکے میں ہی خلوت کرنے کا ارادہ کیا تھا،
مگر قریش نے اتنی مہلت نہ دی۔ اس وقت آپ نے قریش سے فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ تم لوگ مجھے یہاں چھوڑ دو، میں یہاں تمہارے درمیان رہتے ہوئے عروسہ کر لوں اور تم لوگوں کو کھانے کی دعوت دوں۔ مگر قریش نے جواب دیا کہ ہمیں آپ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے سر زمین سے نکل جائیں، آپ کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ حضرات آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کفار قریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس درجے حسد و بغض رکھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری ایک عورت سے نکاح کیا ہے، اب اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہیں رہ کر اس سے خلوت کر لوں اور پھر کھانا تیار کراؤں اور تم لوگ بھی ہمارے ساتھ دعوت میں شریک ہو۔ لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت ابو رافع سے فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے نکلنے کی تیاری کی جائے۔ چنانچہ جب تیاری ہو گئی اور قافلہ روانہ ہونا شروع ہوا، اتنے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ حضرات سن کر بہت زیادہ محظوظ ہوں گے کہ لڑکیوں کی پرورش و تربیت میں مقابلہ اور حقوق میں مساوات۔ اسلام کے اثر سے ان لوگوں کے دل دماغ میں انقلاب عظیم واقع ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جو پہلے خاندان کے لیے اور اشراف اور رؤسا قوم کی نگاہ میں باعث ننگ و عار تھیں، اور بعض قبیلوں میں اس کو زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا، آج ایسی عزیز و محبوب بن چکی تھیں جس کی پرورش اور تربیت کے لیے آپس میں مقابلے کی نوبت آ جاتی تھی۔ مسلمان سب برابر تھے اور مساویانہ حقوق رکھتے تھے۔ کسی کو کسی پر اگر کوئی فوقیت تھی تو کسی فضیلت علمی و عملی اور کسی معقول بنیاد پر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے واپسی کا قصد کیا تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید الشہداء ہیں کہ چھوٹی بچی امامہ چچا چچا پکارتی ہوئی آپ کے پیچھے دوڑتی ہوئی آئیں۔ حضرت علی نے اسے لے لیا اور حضرت فاطمہ کے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو یہ چچا کی لڑکی ہے۔ اب حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہم کے درمیان اس مسئلے پر کشمکش ہونے لگی۔ حضرت علی نے کہا کہ اسے میں لیتا ہوں، یہ میری چچازاد بہن ہے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ میری بھی چچازاد بہن ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے۔ حضرت زید نے کہا کہ اسلام کے رشتے سے یہ میری بھتیجی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ چونکہ بچی کی خالہ ان کے گھر میں ہیں اور خالہ ماں کی جگہ پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو وہاں زیادہ آرام ملے گا۔ اور حضرت علی سے آپ نے بطور دلداری فرمایا کہ تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ حضرت جعفر سے فرمایا تم سیرت و صورت دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو۔ حضرت زید سے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو اور میرے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی نے گویا کہ تینوں کی دلداری کر دی، اور بچی حضرت امامہ جو حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، یہ اپنی خالہ کے گھر میں چلی گئیں۔ بہرحال معزز حضرات، عمرۃ القضاء کا قصہ آج اسی واقعے پر میں ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت و سنت سے ہمیں مکمل وابستگی عطا فرمائے اور ہم ان واقعات سے اپنی زندگی میں بھرپور روشنی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کو بہترین جزائے خیر دے۔ ہم سب کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ آپ کے شایان شان درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔